بھوپال کے تبلیغی اجتماع میں مولانا سعد نے کچھ ایسی بات کہہ دی تھی جس سے مدارس کی شان میں گستاخی ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہیں، انہوں نے سبق کے دوران اس بات کا جواب بھی دیا تھا اور حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ مولانا سعد نے جو یہ الٹا سیدھا بیان بھوپال کے اجتماع میں دیا تھا اور مفتی صاحب کا اس پر جواب بھی آ گیا، تو مولانا سعد کے ان بھکتوں کو مرچی تو لگنی ہی ہے، چاہے جیسی مرچی لگے، ہری مرچی لگے چاہے سوکھی لگے، اب مرچی تو لگنی ہی ہے۔ خیر مرچی لگ گئی۔ ابھی میں نے دیکھا تو ایک بیان جس میں ایک ان بھکت جو مولانا سعد کا ان بھکت ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے تو اب روزی روٹی اس کی بند ہونے لگی ہے، اس لیے یہ اب الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے۔ مطلب دارالعلوم دیوبند پر اتنا بھیانک، اتنا بڑا الزام مولانا سعد کے ان بھکت نے لگا دیا۔ اب یہ جتنے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں 99% جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ جیسا مولانا سعد بتا دیں گے بس ویسا ہی کریں گے۔ مولانا سعد آج کہہ دیں گے یہ کرو وہ کرو، ہاں بھائی وہی ہوگا وہی ہوگا، بس ان بھکتی مطلب سوار ہیں ان کے۔ پڑھے لکھے ہیں نہیں، جاہل ہیں، انگوٹھا چھاپ، پتہ کچھ ہے نہیں، علم کیا ہوتا ہے۔ اب جب مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے جو بیان دیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ غور فکر کریں، قاعدے سے اس میں غور فکر کیا جائے کہ ہاں بھائی اس میں دیکھتے ہیں مفتی صاحب کا بیان ہے، بھائی اتنے بڑے مفتی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تو دیکھا جائے بھائی انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا، اس پر غور کیا جاتا۔ لیکن نہیں، ان بھکتی سوار ہے نا، بس مولانا سعد دامت برکاتہم دامت برکاتہم، تو بس مولانا سعد کے نعرے ان کے زبان پر ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند پر اتنا بھیانک یہ الزام لگا دیا کہ ان کی روزی روٹی بند ہو گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند پر سوچنے کا مقام ہے۔ صرف یہ دین جو سمجھا جاتا ہے تبلیغی جماعت کے نزدیک، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو تبلیغی جماعت میں نکلنا جس کی زبان پر دیکھو یہی ہے۔ مولانا سعد نے تو خود حرام کہہ دیا، اس کا پیسہ لینا، قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، وہ کرنا، تو ان بھکت بھی وہی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اصل دین بس ان بھکت یہی چلا رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل جو دین ہے بس دعوت و تبلیغ ہے، یہی کرو، یہی دین ہے، مدرسے کچھ بھی نہیں ہے، مدرسوں کو کچھ بھی نہ سمجھو، یہ مولانا یہ مفتی سب ایسے ہی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، صرف 3 دن جماعت میں چلے جاؤ بس یہی بہت کچھ ہے، اسی کو اصل دین یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہی گمراہی ہے۔ اصل ہمارے مدارس ہیں، اصل مدرسے، اور مدرسوں سے یہ تبلیغی جماعت نکلی ہوئی ہے۔ اب ان کو کون جائے جاہلوں کو سمجھانے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ تھے، جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی تبلیغی جماعت کی، وہ کون تھے اور کہاں سے پڑھ کے آئے تھے اور کیا کر رہے تھے، ان کو یہی نہیں پتہ۔ بس یہی ہے کہ مسئلہ ان بھکتی والا، ان بھکتی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اس ان بھکت کا بیان سن کر بڑا افسوس ہوا کہ کیا ان کی یہی تربیت کی جاتی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت میں علماء کی ناقدری بتائی جاتی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت میں مدارس کو برا بھلا کہنا بتلایا جاتا ہے؟ کیا مدارس میں دارالعلوم دیوبند کو الٹا سیدھا کہو یہی بتایا جاتا ہے؟ یہ افسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ تبلیغی جماعت ایک وقت تھا کہ جب علماء اکرام کی قدر ہوتی تھی، مدارس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ ہاں بھائی یہ مدرسے ہیں۔ لیکن اب تو مدرسے کیا، تبلیغی جماعت میں اتنا غلو کیا، اندھ بھکتی زیادہ ہے، غلو کم ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ بھائی اندھ بھکتی چھوڑ دیں، اور مولانا سعد کوئی بہت بڑے علامہ نہیں ہیں، بس وہ بھی ہیں ہمارے اور آپ کی طرح ایک انسان، ان سے بھی غلطی ہوتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بات سے رجوع کر لے، لیکن ہٹ دھرمی سوار ہے۔ مولانا سعد پر ہٹ دھرمی سوار، بھائی ہم نہیں، ہمارے منہ سے جو نکل گیا بس نکل گیا، بس وہی دین ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کو مانو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ مولانا سعد نے کہا تھا نا ایک بیان میں کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا۔ واہ، اب بتائیے، اسی لیے تو اندھ بھکتی وہ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، جو مولانا سعد کی بات نہ مانے۔ تو وہ دارالعلوم دیوبند اگر نہ ہوتا تو تبلیغی جماعت نہ ہوتی، یہ بات تو بالکل حقیقت ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو تبلیغی جماعت کا نام و نشان نہ ہوتا۔ یہ تبلیغی جماعت جہاں سے نکلی ہے
وہ دارul उलूम देवबंद है। लेकिन अफसोस होता है कि आज दारुल उलूम के दुश्मन सबसे ज़्यादा अगर देखे जाएँ तो तबलीगी जमात के लोग हैं। तबलीगी जमात के लोग दुश्मनी कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद से। भाई वो तो इल्म का मरकज़ है और दावत व तबलीग का मरकज़ भी है, लेकिन दावत व तबलीग का एक छोटा सा मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली में भी है, और इल्म का मरकज़ है दारुल उलूम देवबंद, उसको इल्म का मरकज़ नहीं समझा जाता। अफसोस जितने भी मदारिस हैं सब दीन की खिदमत कर रहे हैं, और ये लोग अपने को सबसे बड़ा समझते हैं कि हम ही दीन की खिदमत करते हैं, बस हमारे अलावा कोई दीन की खिदमत करने वाला नहीं है। इसलिए जो अंधभक्ति सवार है ये सब छोड़ दीजिए, और अपने जहनों में जो गोबर भरा हुआ है इसको भी निकाल दीजिए, और जिसका जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसको वो मकाम दीजिए, वो मर्तबा दीजिए, वो रुतबा दीजिए, और उलमा की कदर कीजिए, और मदारिस को अज़मत की निगाह से देखिए, और अंधभक्ति छोड़ दीजिए। और मौलाना साद ने दीन में कोई गड़बड़ी कर दी है तो ऐसा नहीं कि बस उसको लेकर चलते हैं, हाँ चलो भाई ठीक, मौलाना साद ने कह दिया बस वही सब ठीक है।